اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے اہم ترین ایشو ہے اور کرنٹ افیئر کے اوپر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آیا ہمارے معاشرے میں کن وجوہات کی بنا پر خواتین کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ آج کی ویڈیو جو ہے زیادہ تر خواتین سے متعلق ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو ہے طلاقیں ہو رہی ہیں اور کثرت سے ہو رہی ہیں، اور آخری زمانے کی نشانیاں میں ویسی ایک نشانی یہ ہے گی کہ کثرت سے طلاقیں ہوں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وجوہات ہے جس کی بنا پر جو ہے کثرت سے طلاق ہو رہی ہے خواتین کو۔ ایک اکثر جو ہے جو طلاق کے کیسز آتے ہیں علماء کے پاس یا ہمارے پاس، جس میں خواتین کو خواتین ہی بگاڑتی ہیں۔ مثلا ایک عورت جو ہے یہ بریفنگ دے رہی ہے دوسری عورت کو کہ بھئی تم جو ہے اپنے اگر بچے پیدا ہو جائیں، یہ اہم ترین موضوع ہے، اور شاید میری بات کڑوی لگے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن کیا کروں، معاشرے میں جو بیماری ہے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے، اور جو عقل مند ہے وہ بہترین جو ہے اس سے سبق حاصل کرے گا اور ان چیزوں سے بچے گا۔ جس عورت کو اپنا گھر بچانا ہوتا ہے تو بھلے وہ شوہر کام نہ کرتا ہو، اخراجات نہ دیتا ہو، بد کردار ہو، وہ پھر بھی کمپرومائز کر لیتی ہے۔ لیکن جس عورت نے رہنا ہی نہیں ہے تو اس کو اگر چاند تارے بھی توڑ کے لا کے دے دیں تب بھی وہ عورت نہیں رہ سکتی۔ مثلا ایک خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے، ہمیشہ اپنی جوانی برقرار رکھنے کے لیے، یہ ایک بہرحال مائنڈ سیٹ ہے، یہ تو خیر ایسا تو کوئی تاریخ میں نہیں ہے، لیکن قدرت کے قانون کو جب چھیڑو گے تو اس کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے، اور میں بتاؤں گا کہ اس سے کیا کیا بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ مثلا ایک عورت اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے وہ بچے کی ڈلیوری کے بعد جن وجوہات کی بنا پر طلاق ہو رہی ہے ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے بنیادی، بچے کی ڈلیوری ہو گئی، ڈلیوری کیس کے بعد وہ اپنے بچے کو یا بچی کو دودھ پلا نہیں رہی، دودھ نہیں پلا رہی۔ اب اس سے پوچھ رہے ہیں بھائی دودھ کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ کہا بھائی میرا جو ہے ظاہر سی بات ہے میری جوانی کے اوپر مسئلہ آئے گا، اور یعنی مائنڈ سیٹ ہے یہ، یا جو بھی آپ سمجھیں اس کو، کہ میری جوانی کے اوپر اس پہ حرف آئے گا، اور دوسری بات ہے کہ اگر شوہر طلاق دے دے تو کل کو کوئی اور آدمی اگر مجھے اپنانا چاہے یا میں جس سے شادی کروں تو اس کی نظر میں بھی مجھے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے یا جوان رکھنا ہے۔ بہرحال اس کا ایک سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جی وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے دل میں ماں کی محبت نہیں رہتی برقرار، ماں کی محبت نہیں رہتی۔ ایک دوسرا یہ ہے گا کہ خدا کا قانون ہے کہ ظاہر سی بات ہے بچے کے لیے سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے، اور اسی طریقے سے اگر ایک عورت اپنا مثلا اپنے پستان سے اپنے سینے سے جو ہے دودھ ہی نہیں نکال رہی، اس کا نقصان اس کو یہ ہوگا کہ اندر ہی اندر جو ہے وہ دودھ اس کے لیے کینسر کی شکل اختیار کر جائے گا، جو اکثر آپ خواتین کو سنتے ہوں گے صاحب بریسٹ کینسر ہو گیا۔ بریسٹ کینسر کی ایک علامات کی وجہ یہ بھی ہے کہ صاحب وہ خدا کا قانون ہے کہ خدا نے ماں کو رتبہ دیا ہے، ہم نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، آپ تمام نے بھی پیا ہے، اور خدا کا قانون ہے جب ایک عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی اور وہ اپنے جو ہے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے، جوان رکھنے کے لیے وہ کیا کرتی ہے، دودھ نہیں پلا رہی، جس کا اثر یہ ہوتا ہے اندر ہی اندر وہی دودھ اس کے لیے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ تو نوبت یہاں تک یہ پہنچتی ہے کہ وہ اس کا سینہ یا تو کاٹنا پڑتا ہے یا اس کو آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ یہ پہلا ری ایکشن۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی انبن ہو جائے اور مسئلہ ہو جائے تو بچے ماں کی طرف نہیں ہوتے ہیں، نہ ماں کے لیے نرم گوشہ ہو، یہ بنیادی وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اکثر خواتین جو کیسز آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ حقوق زوجیت ادا کرنے نہیں دیتے، طلاق کی ایک وجہ یہ بھی۔ تیسرا کہ مثلا ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو مقدم رکھ رہی ہے، مثلا کوئی بھی عورت، عقل مند عورت وہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو آگے رکھتی، اپنے شوہر کو ہر کام میں آگے رکھتی ہے، اپنے شوہر کو
ہر چیز کا کریڈٹ دینے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جو بیوقوف ہوتی ہے تو وہ ہر چیز جتلائے گی، مثلا یہ میرے باپ نے لایا، یہ میرے بھائی نے لایا، یہ فلاں نے دیا، یعنی مطلب اور دوسری چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ جتلانا شروع کرے گی اور بتلانا شروع کرے گی کہ بھئی یہ نہیں ہے، یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی کے آپس کے مسائل اپنی جگہ پر، انڈرسٹینڈنگ اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو وجوہات ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، یعنی آپ جنتی خواتین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جنتی خواتین کون ہیں، یہ ان خواتین کے لیے ہے کہ جو یعنی جیسے کہ شوہر گھر میں آیا اس کے ساتھ لڑنا شروع کرتی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے بحث و مباحثہ شروع کرتی ہیں، تو یہ طلاق کی وجوہات میں بیان کر رہا ہوں جو اس وقت معاشرے میں ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جنتی خاتون کون ہے، کہا کہ اس نے ایک اسٹک رکھی ہوئی ہے، اسٹک، اور اس نے کھانا تیار رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو زینت دے کے رکھا ہوا ہے، بستر سجا کے رکھا ہوا ہے، پانی تیار رکھا ہوا ہے۔ اب کسی نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے، کہا اگر میرا شوہر بھوکا آئے، اگر وہ اتنا اس کی بھوک میں مثلا اس کو جو ہے اتنی شدید بھوک لگی ہے کہ وہ انتظار نہیں کر سکتا، تو جو کھانا تیار ہے وہ اٹھا کے میں اس کو کھلا دوں، اور اگر جو ہے وہ تھوڑا تحمل کر سکتا ہے تو میں اس کو روٹی بنا کے تازہ کھانا کھلا دوں۔ دوسرا، وہ جو ہے غصے میں آیا ہے باہر سے، تو غصے کی حالت میں وہ اگر اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہے تو یہ اسٹک رکھی ہے، مجھے مارے اور مجھے بھلے باندھ کے رسی سے، روایتوں کے جملے ہیں، رسی سے مجھے باندھ کے مارے، اپنا غصہ مجھ پہ نکالے۔ اور اگر وہ حقوق زوجیت جو ہے چاہتا ہے مجھ سے، تو یہ میں نے اپنے آپ کو بھی زینت دے کے رکھا ہوا ہے، میں نے تمام اسباب فراہم رکھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے جنتی خاتون۔ خداوند عالم نے عورت کے اندر ایک ایسی کشش رکھی ہے کہ جو یعنی ایسا ہے کہ مثلا آپ تھکے ماندے گھر میں پہنچا، کوئی بھی بندہ اپنے گھر میں جب آتا ہے تو بیوی کچھ نہ کرے، بھلے کھانا نہ دے، پانی نہ دے، بلکہ اچھے سلوک سے اس سے پیش آئے۔ آپ یقین جانیں ہم مرد ذات کی مینٹلٹی ایسی ہے کہ وہ جو ہے اس کی تھکن ختم ہو جاتی ہے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ بھئی واقعاً میرا کوئی انتظار کرنے والا ہے، مجھے کوئی چاہنے والا ہے، میری کوئی قدر کرنے والا ہے، میری کیئر کرنے والا ہے، میری عزت کرنے والا ہے۔ تو مرد کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، مرد کو رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ جب اس کو گھر میں رسپیکٹ ملتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی دل میں، اس کی نظر میں زوجہ کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی نظر میں جو ہے زوجہ کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت اچھا فیل کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے ابھی گھر میں داخل ہوا شوہر اور بیوی نے سارے جو ہے الف سے لے کر یہ تک جو ہے سارے مصائب پڑھ لیے کہ جی آج یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، تو وہ یا لڑنا شروع کرے گی، جھگڑنا شروع کرے گی۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن، ہفتہ، 10 دن، 15 دن، سال، 10 سال وہ برداشت کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اس پارا حد سے ہائی ہوگا تو پھر مرد کیا کرتا ہے، اٹھا کر اس کو فارغ کر دیتا، طلاق دے دیتا۔ تو یہ طلاق کی بنیادی وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو عورتیں اپنی ماں سے کوچنگ لیتی ہیں، مثلا ماں سے کوچنگ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماں جو ہے بتا رہی ہے کہ شوہر کو اس طریقے سے دبانا ہے، اس طریقے سے تمہیں شوہر کی یعنی مثلا ایک مثال ہے جو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ جو مائیں اپنے بچیوں کو اس قسم کی ٹیوشنز دیتی ہیں، تو میں وثوق سے کہتا ہوں، گارنٹی سے کہتا ہوں، کبھی بھی ان لڑکیوں کا یا عورتوں کا گھر کبھی بھی آباد نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مائیں اپنے بچیوں کا گھر، لڑکیوں کا گھر آباد رکھنا چاہتی ہیں تو ہمیشہ وہ کہیں گی کہ بھئی آپ جو ہے اپنے شوہر کی کیئر کرو، اپنے شوہر کی عزت کرو۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ گا کہ بعض اوقات جو ہے عورت بھی جو ہے اپنا کردار صحیح ادا کرے تو میں سمجھتا ہوں بہت سے مسائل کا حل ہے۔ اب خواتین کو بھی کچھ شکایت ہے، یہ تو خیر میں نے خواتین کی برائیاں گنوائی ہیں یا وجوہات گنوائی ہیں جس کی بنا پہ طلاق ہو رہی ہے۔ خواتین کو بھی شکایت ہے کہ صاحب مثلا میرا شوہر میری عزت نہیں کرتا، یا مجھے رسپیکٹ نہیں دیتا، مجھے جو ہے اہمیت نہیں دیتا، میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، میرے جذبات کا خیال نہیں رکھتا، تو یہ بھی مسائل ہیں۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان وجوہات پہ اس کا پہلا حصہ انشاءاللہ ہم اور بھی آگے ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔